موسم گرما میں درآمدی ایل این جی کے 4 نئے ٹینڈر۔ درآمدی گیس پر پاکستان کا انحصار کیوں بڑھ رہا ہے اور یہ ملکی معیشت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ پاکستان میں گیس کی پیداوار اور کھپت کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ درآمدی گیس پر پاکستان کا انحصار کیوں بڑھ رہا ہے؟ پاکستان کے گیس درآمد کے طویل مدتی معاہدے کیا ٹھیک تھے؟ اور اس قسم کے اور سوال ان کا جواب آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے موسم گرما کے اندر جو ایل این جی کے جو 4 نئے ٹینڈر جاری کیے ہیں، جس کا مقصد ملک کے اندر گیس کی طلب اور رسد کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کو ختم کرنا ہے۔ جڑے رہیں میرے ساتھ۔ انسپائرنگ ٹرینڈ کے نام سے میرا ایک پیج ہے جس پر میں آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز، انفارمیٹیو تجزیے اور انفارمیشنز میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان معاہدوں کا مین مقصد کیا ہے۔ پاکستان 4 طویل مدتی معاہدوں کے تحت پہلے سے ایل این جی کے درآمد کر رہا ہے، تاہم ملک میں گیس کی قلت کے پیش نظر جولائی کے مہینے کے لیے مزید 4 کارگو منگوانے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ملک میں درآمدی ایل این جی گیس کی قلت کو پورا کرنے کے لیے منگوائی جا رہی ہے، تاہم دوسری جانب دنیا میں ایل این جی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ ایل این جی کی یہ درآمد ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر پر بوجھ ثابت ہو رہی ہے۔ اور رہی بات روس اور یوکرین تنازع کی، ایک جانب تیل اور کوئلے کی قیمتوں کو بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے، تو اس کا اثر گیس کی قیمتوں پر بھی پڑا، جو دنیا بھر میں اس وقت بلند سطح پر موجود ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کا درآمدی ایل این جی پر بڑھتا ہوا انحصار ملک کی انرجی سیکیورٹی، مالیاتی استحکام کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے انسٹیٹیوٹ فار انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشل انالیسس کے مطابق پاکستان میں درآمدی ایل این جی پر زیادہ تر انحصار ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب یوکرین اور روس کے درمیان تنازع کی وجہ گیس کی قیمتیں عالمی منڈی میں بلند ترین سطح پر موجود ہیں۔ اس کا منفی اثر پاکستان جیسے ملکوں پر پڑ رہا ہے جو توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درآمدی گیس پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گیس کی پیداوار اور کھپت کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو اس وقت گیس کی مقامی پیداوار 3000 سے 4000 ایم ایم سی ایف ڈی ہے۔ یہ ایک یونٹ ہے گیس کو ناپنے کا، جبکہ ملک میں اس کی ضرورت 6000 سے 7000 ایم ایم ایس ڈی ایف ہے۔ مقامی پیداوار اور کھپت میں پیدا ہونے والے اس فرق کو درآمدی ایل این جی سے پورا کیا جاتا ہے، جس کے لیے پاکستان نے 4 طویل مدتی معاہدے کیے، جس میں قطر سے ایل این جی درآمد کے ساتھ ساتھ 2 کمپنیاں آئی این آئی اور گنور پاکستان کو گیس فراہم کرتی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹوٹل گیس کی کھپت کیسے ہو رہی ہے اور کون کون سے پلاٹ ہیں جہاں پہ گیس کی کھپت ہو رہی ہے۔ اگر ہم بجلی کے حساب سے دیکھیں تو بجلی بنانے والے پلانٹ میں 35% گیس استعمال کرتے ہیں، 21% گیس گھریلو استعمال ہو رہی ہے، صنعتی شعبے میں اس کا استعمال 17% ہے، جبکہ فرٹیلائزر کا شعبہ 16% گیس استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں مقامی سطح پر گیس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2015 میں گیس درآمد کرنا شروع کی، اور پہلے سال میں جتنی گیس درآمد کی گئی تھی اس میں آئندہ آنے والے برسوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی صورتحال۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درآمدی گیس پر پاکستان کا انحصار کیوں بڑھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ پاکستان کی درآمدی گیس پر زیادہ انحصار کے بارے میں آئی ای ای ایف اے کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ 80 کی دہائی سے پاکستان کی معیشت کا انحصار گیس پر بڑھا اور وقت کے ساتھ اس میں مسلسل مزید اضافہ ہوتا گیا۔
گھریلو اور صنعتی استعمال کے ساتھ ساتھ بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ کھپت بڑھ گئی۔ تاہم پاکستان میں اس کے مقامی ذخائر پر کمی واقع ہو رہی ہے اور گیس کی کوئی نئی دریافت تو نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک سیکورٹی کی صورتحال اور کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، تو دوسری جانب گیس کی کھپت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ روس یوکرین تنازع پاکستان کو گیس درآمد میں درپیش مشکلات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں سردی کے موسم میں گیس کی کمی کی شکایت تو ایک معمولی بات چلتی آ رہی ہے، تاہم موجودہ سال میں سردی اور گرمی دونوں میں موسموں میں پاکستان کو گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان میں بجلی بنانے والے پلانٹس گیس پر بجلی پیدا کرتے ہیں۔ IEEFA کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2021 سے لے کر اب تک گیس کی کمی کی وجہ 3500 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے ملک میں حالیہ ہفتوں میں 10 سے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے۔ کورونا وائرس کے دوران گیس کی قیمتیں $10 فی MMBTU سے بھی نیچے آ گئی تھیں، تاہم کرونا وائرس کے بعد جب دنیا بھر کی معیشتیں بحال ہوئیں تو اس کی وجہ سے طلب بھی بڑھی، اور پھر یوکرین روس تنازع کی وجہ سے گیس کی قیمتیں $35 فی MMBTU سے بھی بڑھ گئیں، جو اس وقت بھی $25 سے $30 کے درمیان موجود ہیں۔ جب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پاکستان کو طویل مدتی معاہدے کے تحت گیس سپلائی کرنے والے سپلائر بھی ڈیفالٹ کر گئے۔ اس سال جنوری سے لے کر اب تک ان سپلائر نے 11 کارگوز پر ڈیفالٹ کیا جو وہ طویل مدتی معاہدے کے تحت فراہم کرنے کے پابند تھے، جس کی وجہ سے پاور پلانٹس بھی بجلی پیداوار کم ہوئی، اور دوسری جانب پنجاب میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے گیس درآمد کے طویل مدت معاہدے کیا ٹھیک تھے؟ آیا کہ ان کے معاہدے جو گیس میں ماضی میں کیے گئے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھے؟ 2015 میں گیس درآمد کرنا شروع کی تو اس کے لیے طویل مدتی معاہدے کیے۔ ان کے تحت گیس کی درآمدی قیمت خام تیل کی برینڈ آئل قیمت کی فیصد سے طے کی جاتی ہے۔ سنہ 2015 میں نواز لیگ کے دور میں کیے جانے والے معاہدے برینڈ آئل کی اس وقت قیمت 13.3% کے حساب سے ہوئے تھے، جبکہ تحریک انصاف کے دور میں 10.2% کے حساب سے ہوئے تھے۔ دونوں حکومتوں کے دور میں طویل مدتی معاہدے ٹھیک تھے، کیونکہ اس وقت کے حالات اور گیس کی قیمتوں کو دیکھا جائے تو یہ قیمت صحیح تھی، اور آج پاکستان میں ان معاہدوں کے تحت گیس آ رہی ہے۔ پہلے والے طویل مدتی معاہدے قطر کے ساتھ ہوئے تھے، اور اب پاکستان، آذربائیجان اور سعودی عرب کے ساتھ بھی طویل مدتی معاہدوں کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امید کرتے ہیں کہ 3-4 مہینوں میں کوئی پیش رفت سامنے آئے گی۔ درآمدی گیس پر بڑھتے انحصار کی وجہ سے ملک کی انرجی سیکیورٹی اور مالیاتی استحکام پر ممکنہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں، جس کے باعث پاکستان کے اندر بھی گیس دریافت کے لیے کام جاری ہیں، اور حال ہی میں گیس کی بڑی دریافت ہوئی ہے، جو گیس کی مقامی پیداوار میں کافی اضافے کی وجہ بنے گی۔